اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، آج پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور ایسا پورے شہر میں ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھے گا کہ صرف اس مجلس میں، ان کے مقابلے میں کہ جو مسلمانوں میں دراڑیں پیدا کرتے ہیں، اختلاف پیدا کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ کسی طرف کے بھی ہوں، ان کے مقابلے میں یقین جانیے کہ ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ رہے کہ جو بند بھی باندھتے رہے اور سامنے دیوار بن کر کھڑے بھی ہوتے رہے۔ اس دن بھی ہماری مجلس سے اعضاء میں آپ جانتے ہیں کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب تشریف لائے تھے، اور آج بھی ایک علمی شخصیت، جب میں کہہ رہا ہوں علمی شخصیت تو یقین کر لیجئے کہ علمی شخصیت جو ہمارے درمیان ہے، مفتی ابو الصمد نور سہارنپوری، مفتی نور سہارنپوری کے نام سے۔ اب میں ان کا تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں، زیادہ اچھا نہیں لگے گا ان کے سامنے بات کرتے ہوئے، کہ عربی ادب پر ان کو ملکہ اور عبور حاصل ہے، یہ ایک تعارف۔ دوسرا اس سے بھی اچھا تعارف یہ کہ شاعر اہل بیت۔ اب ظاہر ہے کہ ہماری مجالس کا اس وقت ماحول ایسا ہے کہ وقت اور وہ چیز یاد نہیں دیتی، لیکن انشاءاللہ جب آئندہ محفل ہوگی تو میں نے ان سے وعدہ پہلے سے ہی لے لیا، آپ سے پہلے سے، جب ایسی محافل ہوں گی، جب آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس سطح پہ جا کے، کس بلندی پہ جا کے یہ اہل بیت علیہم السلام کی مدح کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کلام، عجیب کلام لکھتے ہیں۔ خیر، اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج میں پروفیسر بھی ہیں۔ میں نے کہا علمی شخصیت ہے نا، میں کوئی اس کی دلیلیں رکھتا ہوں۔ دارالفتہ کے سرپرست، دارالفتہ کا سرپرست یعنی جو فتوے جہاں پہ دیے جاتے ہیں ان فتویٰ دینے والوں کے بھی یہ سرپرست ہیں۔ ایک ادبی شخصیت، اور بھی بہت سارے حوالے ہیں ان کے، مذہبی حوالے بھی ہیں، ادبی حوالے بھی ہیں، اور یہ ہمارے درمیان ہے آج ماشاءاللہ۔ اور یہ ہمیشہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لہذا اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان ہی ملتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مشکلات کتنی ہوتی ہے نا؟ تو اب آپ سوچ لیجیے کہ اس دور میں ایسے لوگ یہ کتنا بڑا جہاد کر رہے ہیں کہ نفرتوں کو ایک طرف رکھ کے، یعنی نفرتوں کے خلاف ایک مورچہ بنائے ہوئے اور محبتیں تقسیم کر رہے ہیں، اور جب ہم بلاتے ہیں تشریف لاتے ہیں، اور آج ان کا آنا بھی اس بات کی غمازی ہے، دلیل ہے کہ کوئی کتنا ہی دیواریں کھڑی کر دے نفرتوں کی، انشاءاللہ جب تک ایسے علماء موجود ہیں یہ دشمن کبھی بھی اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ ایسے تمام علماء کی صحت و سلامتی کے لیے، طول عمر کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ اجازت قبلہ آپ کی ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ اور ایک اور دیکھیے، جلوسوں کا آغاز تو کل سے ہو چکا، لیکن آج سے باقاعدہ بڑے بڑے جلوس پورے شہر میں بلکہ پورے ملک میں اٹھ رہے ہیں۔ میں پھر ایک بار آپ سے تکرار کر رہا ہوں اور ہمیشہ کرتا ہوں کہ جلوس جب اٹھتے تو ہمارے یہاں کراچی میں خاص طور پہ ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، دوسری جگہوں پر بھی سب والنٹیئر ہوتے ہیں، لیکن اسکاؤٹس کے جو تنظیمیں ہماری یہاں ہیں، جیسا نظم و ضبط، جیسا ڈسپلن کراچی میں ہے، میں نے کہیں دیکھا نہیں، اور یہ دوسرے شہر کے لوگ بھی اعتراف کرتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ جیسا کراچی میں انتظام میں ماشاءاللہ نظام ہے ہمارے اسکاؤٹس کے بچوں کا، کہ انتظامیہ بھی اعتراف کرتی ہے۔ یہ میں گواہ ہوں اس میٹنگ میں، جس میٹنگ میں ایک بہت بڑے ذمہ دار نے کہا تھا کہ اگر آپ کے اسکاؤٹس نہ ہوں تو بھائی ہم جلوسوں کو نہیں چلا سکتے۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے اسکاؤٹس کی ایک ویلیو ہے، بلکہ دیگر مکاتب فکر کے علماء نے مجھ سے کہا کہ ہم اپنے ربیع الاول کے جلوسوں میں بعض جگہوں پہ، جگہ کا نام نہیں لینا چاہتا، کہ بعض جگہوں پہ ہم آپ کے اسکاؤٹس بلاتے ہیں کیونکہ ہمارے اسکاؤٹس میں وہ ڈسپلن نہیں ہے جو آپ کے اسکاؤٹس میں ہے۔ تو ہمارے اسکاؤٹس کا یہ ایک اسٹینڈرڈ، ایک معیار ہے۔ تو دیکھیے، بوتراب اسکاؤٹس ہوں یہاں یا کہیں اور کوئی بھی اسکاؤٹ، میں آپ سے ہمیشہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ پہلا جملہ کہتے ہیں مجھے جانتے نہیں ہو۔ بھائی آپ کون ہیں؟ کیونکہ یہ پہلا جملہ آپ کہتے ہیں مجھے جانتے نہیں ہو، آپ کیا ہیں جو نہیں جانتے ہو؟ ایک ڈسپلن کا تقاضا ہوتا ہے، کئی بار میرے ساتھ ہوتا ہے، یقین مانے، رک جاؤ کوئی بات نہیں، کیا ہوا، تلاشی لے گا نا، اور کیا کرے گا، پہچان لیتے ایکسکیوز کرے، نہیں ایکسکیوز کیا ہے کہ آپ مجھے دیکھیں،
ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون سی میری عزت ختم ہو گئی, کیا ہو گیا, کیا پریشانی. تو گاڑی میں بیٹھے میں سمجھ رہے پتہ نہیں کیا ہو گیا, قیامت ہوگی مجھے روکا کیوں. ارے بھائی کیوں نہیں روکے گا, کیا معلوم کہ کون بیٹھا ہوا جا رہا ہے, کوئی بھی بیٹھا ہوا جا رہا ہو, ڈیوٹی ہے نا. اسکاؤٹس کے ساتھ پورا بھرپور تعاون واجب ہے, خصوصاً آج کے ماحول میں. آج کا جو دور گزر رہا ہے, وہ بچے بیچارے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے میں آپ کے لیے, آپ ان سے بدتمیزی کر رہے ہیں. کیا کا طریقہ ہے, کیا کا دستور ہے, یہ کون سا بڑا پن ہے بھائی. امام حسین کے جلوس میں مجلس میں کوئی بڑا نہیں ہوتا, سمجھ میں آ گیا. بڑے ہو تو جاؤ اپنے گھر پہ کر لینا, سمجھ لیں جلوس جو کرنا ہو. جلوس میں امام زمانہ پیدل چل رہا ہوتا ہے ننگے پیر, جلوس میں معصومین ننگے پیر پا پیادہ چل رہے ہوتے ہیں, پا برہنہ چل رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. آپ کہاں کیا گئے ترم خاں بن کے. لہٰذا بالکل نہیں. تو اسکاؤٹس کے ساتھ پورا کوآپریشن سب کرتے ہیں, ہمیں بھی کرنا, آپ کو بھی کرنا, مجھے بھی کرنا ہے, آپ کو بھی کرنا. میں بھی جاتا ہوں, ٹھیک ہے میری تلاشی نہیں دے کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, سب گواہ ہیں, گواہ اس بات, میں پیش کر دوں بھائی لے لو تلاش, تاکہ میری تلاشی لگا تو دوسرے کے لیے کوئی اس کو پریشانی نہیں. جب میرے اس میں کون سی ایسی بات, کون سی عزت ختم ہو گئی, اب کیا ہو گیا بھائی. لہٰذا بھوتراب اسکاؤٹس کے جوان, اور سب سے پرانی تنظیم آپ جانتے ہیں ہماری بھوتراب ہے, حالانکہ اور بھی سب ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بس ان کے ساتھ تعاون کیجیے, ان بچوں کے ساتھ, بلکہ ان کا حوصلہ بڑھائیے. آپ ہی کے تو بچے ہیں, اپنے بچوں کو بھیجیے, جاؤ اسکاؤٹ بنو, جاؤ خدمات انجام دو. ہمارے گھر کے بچے ہیں وہ تو خود ہی آ جاتے ہیں, ہمیں رومال گلے میں ڈال کے اسکاؤٹ بنا دیا جائے. یہ تو اچھی بات ہے نا, عزت کی بات ہے, اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات تھوڑی ہے. پروردگار سب کو سلامت رکھے. ہمارے ان اسکاؤٹس کے جوانوں اور بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے, جزاک اللہ یار, ماشاء اللہ بیٹا سلامت رہیے. اب آئیے, جہاں کل بات کو چھوڑا تھا مجھے یاد ہے, اولی الامر کی بات آ گئی تھی نا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. کسی بچے نے نعرہ لگایا تھا کیا, دوبارہ لگا دو بیٹا. یا نہیں, اصل میں نے اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا تھا, کیونکہ بیچارے کا نعرہ دب گیا میری آواز میں. مجھے ہلکی سی آواز بعد میں آئی کہ کوئی بچہ نعرہ لگا. میں نعرے وارے نہیں چاہتا آپ سے, لیکن بات ہے کہ جب کوئی نعرہ لگائے تو اس کی بچہ, خاص طور پہ چھوٹا بچہ جو ہے, اس کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہوتی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یہاں بات ختم ہوئی تھی نا. یہ لوگوں نے ہورڈنگ لگا دی تھی سڑکوں پہ, ایک ڈکٹیٹر کے لیے, ایک آمر کے لیے, ایک ملوکیت کی پیداوار کے لیے, ہے نا. جو کچھ بھی کہہ دو اس کو تو کہہ دیا کرو. ضیاء الحق میں کون آئے گا ایف آئی آر کاٹنے, کہہ دیا کرو ضیاء الحق کو. میں اس کو جب تک نہیں کہوں میری تو مجلس ہی نہیں ہوتی, اشرا نہیں ہوتا, مجھے لگتا ہے رہ گیا کچھ. نہ معلوم کتنی لعنتیں میں اس کے لیے رکھتا ہوں جمع کر کے, کیونکہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے نا اس خطے میں, اس سب کا ذمہ دار وہی ملعون تھا. اور ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے خاص طور پہ, یہ سب بیج اسی کے بوئے, یہ دہشت گردوں کی پنیری لگا کے وہی گیا تھا. پنیری سمجھتے ہیں نا, یہ کسانوں کی اصطلاح ہے بھائی, زمیندار اور یہ مزارے, یہ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ جو فصل لگائی جاتی ہے اس کو پنیری کہتے ہیں, وہ ایک دم پھر نکل کے آتا ہے, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو کلیاں نکلتی ہیں, تو یہ پنیری کہلاتی ہے. خیر اور بھی اس کی تشریح ہوگی, اس میں نہیں جانتا. سمجھ میں آئے کہ پوری دہشت گردوں کی پنیری کون لگا کے گیا تھا, یہ ضیاء الحق. اور اس کے لیے لکھا تھا اولی الامر. یہ مذہبی جماعتوں نے جو اپنے آپ کو اسلامی جماعتیں کہتی ہیں, اب شرمندہ ہوتے کہ نہیں ہم نے ساتھ دیا. کیوں نہیں ساتھ دیا, ہمیں یاد ہے اس کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے تھے. ویسے تو کبھی جیتے نہیں تھے, جا کے وزیر بن گئے تھے سارے پھوکٹ میں, اور خوش ہوتے تھے کہ 2,000 ووٹ مل گئے ہم کو, وزیر بن گئے. یہ سب ساتھ تھے. اس کا ہاتھ میں ہاتھ ڈالا. ہمیں سب یاد ہے کہاں کہاں غائبانہ نماز جنازہ ہوا کرتی تھی, یاد ہے. ہم کچھ نہیں بھولتے. کل میں نے عرض کیا تھا, ہم کبھی بھی یزیدیوں کو نہیں بھولتے. ہمارا کام یہ کہ ان کو گھسیٹتے رہتے ہیں, قیامت تک گھسیٹتے رہیں گے. سمجھ میں آئی. تو یہ اس کے لیے لکھا ہوا تھا اولی الامر, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور جو تمہارا حاکم ہے اس کی اطاعت کرو. مجھے وہ جگہ تک یاد ہے جہاں یہ بہت بڑی ہورڈنگ لگی تھی. پورے شہر کا تقریباً 50% ٹریفک وہاں سے گزرتا تھا ہر روز, اور لگا ہوتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے مومنو, اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور حاکم وقت کی. یہ وہی ہیں جو انگریز کو بھی اولی الامر کہتے تھے. ہر سامراجی طاقت ان کے لیے اولی الامر تھی. اب تمہیں بتائیں اولی الامر ہے کیا, ہم سے پوچھو, تمہیں کیا معلوم اولی الامر کیا ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور ظاہر حوالہ, سب سے بڑا حوالہ قرآن ہے. بات ختم ہو گئی. سب سے بڑا حوالہ کیا ہوگا, قرآن. آئیے دیکھتے ہیں اولی الامر کیا ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہاں سے شروع کیا. توجہات ہے نا آپ کی, کیونکہ کل کی بات کی تکمیل کر رہا ہوں.
یہ نہ سمجھے گا مضمون سے ہٹ گیا، لیکن کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک اس کی تشریح نہیں کریں گے بہت سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پھر معلوم ہوگا نا کہ کربلا میں بھی یہی کہا تھا نا لوگوں نے کہ حاکم وقت ہے، اور حسین یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ جو تخت پہ بیٹھا ہو وہ حاکم وقت نہیں ہوتا، جسے اللہ کی رضا حاصل ہو وہ ہوا کرتا ہے۔ اولی الامر وہ نہیں ہوتا جو تخت پہ بیٹھ جائے، اولی الامر وہ ہوتا ہے جسے اللہ کی رضا حاصل ہو، جسے اللہ کی مرضی حاصل ہو۔ کربلا سے ریلیٹڈ ہے نا کل جہاں چھوڑا تھا، اس لیے پھر یاد دلا رہا ہوں کہ ذہن میں رہ کے کل میں نے جہاں بات کو چھوڑا وہیں سے لے کر آگے چل رہا ہوں، یہیں پہ ختم کیا تھا میں نے بات کو۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اے حبیب کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، روح امر ربی میں سے ایک ہے، کل امر ربی نہیں ہے، من امر ربی، امر ربی میں سے ایک امر کا نام ہے روح۔ یہ ذہن میں رکھیے گا یہ مطلب، کیونکہ یہی تو نتیجے میں کام آئے گا، کسی وجہ سے پیش کر رہا ہوں نا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من کا مطلب من تبعیضیہ، بعض، یعنی کل امر نہیں ہے، من امر ربی۔ امر ربی کیا ہے نہیں معلوم، امر ربی میں سے ایک امر کا نام ہے روح۔ کیا نام ہے؟ روح۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے حبیب کہہ دیجئے جو آپ سے سوال کریں روح کے بارے میں کہ مجھے اس کا علم نہیں دیا گیا مگر کم۔ آئے تھے جناب آئیے تشریف لائے، ادھر یہاں آئیے، مفتی صاحب بھی بیٹھے، نہیں سرکار مفتی صاحب تشریف لائے، اوپر آئیے۔ اللہ لیجئے، نور اللہ نور ہو گیا۔ مفتی سہارنپوری صاحب تو تھے ہی تھے، ہمارے حجت الاسلام یاد علامہ ناظر حسین عابدی صاحب بھی تشریف لائے۔ اجازت قبلہ آپ کی، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے حبیب کہہ دیجئے آپ کو نہیں دیا گیا علم اس کا مگر الا قلیلا، تھوڑا سا دیا گیا ہے، تھوڑا سا۔ اب آپ سوچئے کہ رسول کے پاس کتنا علم ہے روح کا، مگر وہ بھی تھوڑا سا ہے، اس کا مطلب اور کسی کے پاس تو تھوڑا سا بھی نہیں ہوا ہے نا۔ وما اوتیتم من العلم الا، اچھا یہ مسئلہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ جو مختلف تفاسیر میں لکھا ہے، پس منظر یہ ہے کہ وہ ایک وفد آیا تھا، یہودی علماء نے بھیجا تھا پٹی پڑھا کے کہ دو سوال دیے تھے کہ دو سوال لے کر جاؤ، ایک سوال کا جواب دے دے تو رسول نہیں، یعنی ہاں میں دے دے، ایک سوال کا جواب نہ دے تو رسول نہیں، یعنی ایک کا جواب ہاں میں آنا چاہیے، ایک کا جواب نہ میں آنا چاہیے۔ تو سوال دے کے بھیجا تھا، ایک اصحاب کہف کے بارے میں سمجھا دیا تھا کہ اگر جواب نہ دے تو رسول نہیں، اصحاب کہف کا اگر رسول ہے تو اسے علم ہونا چاہیے، سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا روح کے بارے میں اگر روح کی تفصیل بتائے تو رسول نہیں ہے۔ یہ دو سوال لے کر آئے، آگنے کے بعد سوال تو حضور اب یہ وحی کا معاملہ ہے نا، سوال کیا گیا حضور خاموش، جب وحی آئی تو جواب آ گیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اور جا کے جواب دیا کہ نہیں بھائی، اللہ کے رسول نے روح کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اصحاب کہف کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے یہ تو ضمناً، یہ میں نے ضمناً بات کی، اصل بات ہماری کچھ اور ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات ہو گئی کہ روح جو ہے وہ کل امر نہیں ہے بلکہ امر ربی میں سے، من امر ربی، امر ربی میں سے ایک۔ آئیے اور آگے بڑھیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اور روح بھی آتی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے، رب کے، اپنے رب کے حکم سے آتے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کر آتے۔ کہاں لے کر آتے ہیں بھائی؟ شب قدر میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اور ہر امر کو لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے سارے عالم اسلام میں چاہے کوئی ایسے سادگی سے منائے، چاہے کوئی جشن منا کے منائے، لیکن یہ ہے نا شب قدر تو سب مناتے ہیں اپنے اپنے طور پہ، کہیں لائٹیں جلا کے، کہیں اندھیرا کر کے، مناتے ضرور ہیں۔ ہاں میں نے اندھیرے والی شب قدر بھی دیکھی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یاد اب آئیے، ابھی نعرے کا وقت آ جائے گا، لیکن یہ بات کو پہلے آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ بس یہ ہر امر کو کہاں لے کر آ رہے ہیں امر، لیکن
سارا عالم اسلام جانتا ہے کہ جو جہاں بھی ہے مسلمان شب قدر منائے گا. کیوں بھائی؟ آج تقدیر لکھی جائے گی, آج فیصلہ ہے. بھائی کچھ تو ہے جو آ رہا ہے نا, یہ تو قرآن بھی کرے کچھ آ رہا ہے, آئے گا. تو سب کو اپنے اپنے حصہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جب یہ کہاں رہا ہے؟ آ تو رہا ہے بھائی. پورے سال کی تقدیر آ رہی ہے, رزق آ رہا ہے, نوکریاں آ رہی ہیں, رشتے آ رہے ہیں, سب آ رہا ہے. لیکن کہاں آ رہا ہے بھائی؟ مکے میں. تو جاؤ مکے میں شب قدر مناؤ. بھائی دیکھیے, رات تو ایک ہے نا, شب قدر ایک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں 2 گھنٹے بعد آ رہی ہے, یہاں 2 گھنٹے پہلے, جاپان میں 6 گھنٹے پہلے, کہیں 8 گھنٹے پہلے, اور آگے 12 گھنٹے بعد. تو 24 گھنٹے کا سلسلہ ہے. بھائی ہم شب قدر منا چکے, ہمیں جو ملنا تھا مل گیا. اب وہ جناب امریکہ, شمالی امریکہ, کینیڈا, ان علاقوں میں اب شب قدر, بھائی اب کیا لے رہے ہو؟ شب قدر ہو گئی, فرشتے آ کے گئے, روح آ کے گئی, امر آ چکا. ایسا ہے نا, کوئی کہ بھائی ہو چکی مدینے میں شب قدر, اب کیا کر رہے ہو؟ ختم ہو گئی, صبح ہو گئی, اب کون سی رات؟ نہیں, ہر مسلمان جانتا ہے, ہر مسلمان جانتا ہے کہ نہیں, جس علاقے میں وہ رہتا ہے وہیں شب قدر ہے. یعنی دنیا میں جہاں بھی رات شروع ہوگی شب قدر شروع ہو جائے گی. اس کی فکر نہ کرو کہ کہاں ہو چکی کہاں نہیں ہو چکی, تو ہر جگہ ہے نا. تو پھر یہ امر آ کہاں رہا ہے بھائی؟ کوئی تو جگہ ہونی چاہیے, کوئی تو جگہ ہونی چاہیے. نہیں, ابھی نہیں معلوم کہاں ہونے چاہیے. چلیے اب اور آگے بڑھتے ہیں. یہ امر ہے کیا جو شب قدر میں آ رہا ہے؟ ابھی کہاں آ رہا ہے نہیں معلوم ہمیں, لیکن آ رہا, سب کو اس کا حصہ ملے گا. ایسی جگہ آ رہا ہے جہاں سب کو ان کا حصہ مل جائے گا, جو مقدر کیا گیا ہے. ایسا ہے نا. امر ہے کیا بھائی؟ ہمیں کیا معلوم امر کیا ہے؟ قرآن مجید تعریف بتا رہا ہے امر کی, ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب تو علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہم جو بات کریں بالکل اعتماد کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے. امر کی تعریف کیا ہے؟ قرآن مجید میں 2-3 جگہ خود پروردگار عالم نے امر کی تعریف بتا دی, لیکن ایک حوالہ اس لیے دے دیتے ہیں تاکہ آپ آسانی سے گھر جا کے دیکھ لیجئے. سورہ یاسین کا حوالہ دے رہے ہیں, اس میں دیکھیں گے آپ کو یہ آیت مل جائے گی. 2-3 مقامات پہ میں نے عرض کر دیا, 2-3 مقامات پہ, لیکن وہاں دیکھیں امر کیا ہے. امر کی تعریف خود مشیت نے کی, اور کسی سے نہیں پوچھیے, مشیت بتائے گی کہ امر کیا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. بس امر یہ ہے انما کے ساتھ. انما کا مطلب کیا ہوا کہ یہی ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. انما تالا ہے بھائی, بقول ہمارے قدیم علماء کے خطبہ کے, کہ انما تالا ہے, جس آیت پہ بیٹھ گیا تالا لگا دیا. جو اندر ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا, جو باہر ہے اندر نہیں جا سکتا. کلمہ حسر ہے نا, یہ کلمہ حسر ہے. کلمہ حسر کا مطلب یہ ہوا کہ تالا لگا کے بٹھا دیا. جیسے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. انما نے کیا کیا؟ جو مولائیت کے حکم میں ہے قیامت تک وہ باہر نہیں نکل سکتا, جو باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتا. اور درود بھجوانے کے لیے پڑھ دوں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات. سمجھ میں آ گیا انما؟ اب یہ عصمت و طہارت کا حکم جو آ گیا, قیامت تک اہل بیت کی کوئی فرد اس سے باہر نکل نہیں سکتی, اور جو اہل بیت میں شامل نہیں قیامت تک اس میں شامل ہو نہیں سکتا. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آگئی بات؟ یہ ہے انما. اور بہت آیات, لیکن ابھی بس بات کو آگے بڑھانا ہے. انما امرہ بس, انما کا معنی کلمہ حسر بس. ابھی آپ کو بتائیں گے کلمہ حسر صرف عربی زبان میں نہیں ہے, کلام الہی میں نہیں ہے, اور بھی کچھ شخصیات اس کلمہ حسر کا کام دیتی ہیں, ابھی بتائیں گے آگے جب بات بڑھے گی. لیکن ذہنی طور پہ آپ کو تیار کریں. کلمہ حسر کا معنی سمجھ, انما امرہ اذا اراد شیئا. اللہ کا امر یہ ہے, اضافت ہے نا امر, اور اس کو اضافہ کر دیا گیا ضمیر کا امرہ, یعنی اللہ کا امر. امر پہلے سمجھئے, امر اللہ تو نہیں ہے نا, امر اللہ نہیں ہے, اللہ کے حکم کا نام ہے امر. اذا اراد شیئا, جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے, ان یقول لہ کن, تو اسے کہتا ہے ہو جا, ہو گئی, اسے کہتے ہیں امر. یہ ہے امر. جہاں بھی اضافت آ جائے, جیسے اردو میں کاکی کے, اس کا گھر, سمجھ میں آ گیا, وہ الگ ہے, گھر الگ ہے. اس کی گاڑی, وہ الگ ہے, گاڑی الگ. اضافت ہے, مضاف ہے, اضافہ کر دیا گیا, نسبت دے دی گئی اس کی طرف, اس کو بڑھا دیا گیا, یہ اس کا, اس کی چیز, اس کا گھر, اس کا ملک, اس کا شہر,
اس کی دکان، اس کا کاروبار، اضافت ہے نا. تو امر ہو یعنی امر اللہ، ایسے ہی ہے نا. اللہ کا امر، اللہ الگ ہے، اس کا امر الگ ہے. یہی تو سمجھنے کی بات ہے جس کو مجھے مجلس کو لانا ہے آپ کو. اضافہ ہے نا. علامہ نقن صاحب اللہ مقاموں پر پروردگار ان کے درجات کو اور بلند فرمائے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. میں نے 3 روز پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب کسی بہت بڑے عالم کا میں سہارا لیتا ہوں اس کے نقطے کا، تو میں اس کا نام کا اعلان ضرور کرتا ہوں. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، اس کی روح خوش ہوتی ہے اور میرے علم کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کسی بڑے عالم کا وہ پڑھتے ہوئے، لیکن شرمندگی کب ہوگی جب میں اس کا نام نہ لوں. اور مجھے غصہ آتا ہے جب بڑے بڑے پڑھنے والے پورے اشرے پڑھ جاتے ہیں علماء کے، اور نام زبان پہ نہیں آتا کہ نام تو بتا دیں کس عالم کا ہے، کیونکہ پھر اپنی کیا بتائیں، وہ شہرت ہوس مار دیا سب چیزوں نے، مار دیا سب چیزوں نے. ایسے نہیں ہوتا. ان علماء کا حق ہے کہ اگر ان کی کوئی بات پڑھے تو بیان تو کرو، لوگوں کو بتاؤ تاکہ بچوں کو نام تو معلوم ہو کہ کیسے کیسے نابغہ گزرے ہیں ہماری قوم میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں نے سنا ابھی، یقیناً مجھے بہت اذیت ہوئی، مجھے بہت تکلیف جب کسی کی زبان سے میں نے پورا عشرہ سنا. اتفاق سے وہ تھے بھی میرے اجداد میں سے جن کا وہ عشرہ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا شاید کہیں یہ نام لے، شاید کہیں یہ نام لے، لیکن ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس عالم کا نام لے دیتے کہ میں کس کا پورا لفظ با لفظ عشرہ پڑھ رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے خیر، یہ توفیقات کی بات ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کاکی والا سارا یہ مضاف الیہ کا نقطہ بہت شاندار طریقے سے بیان کیا تھا. اور اسی کراچی کی ایک جگہ مجلس میں، میرا خیال ہے 80-81 کی بات ہوگی، جب نقن صاحب قبلہ تشریف لائے تھے، پڑھنے آتے تھے یہاں کراچی. تو اس وقت کی مجلس وہ ذہن میں، وہ ریکارڈ پہ بھی آ گئی بعد میں. اس میں اس کے مضاف الیہ کی بات کی. کہا الگ ہے بھائی، اللہ الگ ہے، اس کا امر الگ ہے. انما امرہ، جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے کہتا ہے ہو جا، ہو گئی، یہ امر ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ارادے، اب تشریح کر دیں، ارادے ربی کا نام ہے امر. سمجھ میں آئی بات؟ جو مطلب نکلا وہ کیا نکلا؟ امر کیا ہے؟ ارادہ ربی، رب نہیں، ارادہ ربی. اب یہ ارادہ ربی جہاں بھی ہوگا امر وہاں ہوگا. لا رہے ہیں آپ کو آہستہ آہستہ، اطمینان رکھیں. یہ ارادہ ربی جہاں بھی ہوگا وہی امر ہوگا. اذا ارادہ شیئن، جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے کہتے ہیں ہو جا، ہو گئی، یہ ہے امر. یعنی ارادہ ربی کا نام ہے امر. ارادہ ربی کا نام ہے امر. جہاں یہ امر ہوگا وہی ارادہ ربی ہوگا. رب الگ، امر الگ. ایک جلدی سے ایک روایت پڑھتا ہوں، بہت بار سنی مگر اس مطلب کے ساتھ اب سنیے مجھ سے پہلی بار. سوال آیا تھا، شام بھیجا گیا تھا سوال، کون سی 10 چیزیں ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور ہیں؟ آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے کوئی دلیل قائم کرنی ہے اس لیے جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں. وہ کیا جواب دیتا؟ یہاں بھیج دیا، بھیج بدل کے آدمی کو جا بھی وہاں پوچھ کے آ جا. یہاں آیا، کھڑا ہوا، مولا 10 چیزیں. کوفے آیا، مسجد کوفہ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے سے طاقتور ہیں؟ مولا نے مسکرا کے کہاں سے آیا؟ کہا آپ کا چاہنے والا ہوں. یہیں کہو نہیں تو یہاں کا نہیں ہے. یہ بھی بتا دوں کہ کس نے بھیجا ہے. پھر شرمندہ ہو گیا. اچھا میرے بچوں میں سے کسی سے پوچھ لو. یہ نہیں کہا کہ حسن سے پوچھو. بیٹھے ہیں نا سب، امام حسن مشتبہ بیٹھے، امام حسین اسلام بیٹھے، جناب محمد حنفیہ بیٹھے، جناب عباس، کسی سے پوچھ لو. لیکن یہ بچوں کا حد ادب کہ سب نے حسن کی طرف اشارہ کیا کہ حسن بتائیں گے. یعنی علی نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے سب بچے جانتے ہیں ان 10 چیزوں کو. حسن مشتبہ نے بتانا شروع کیا. پتھر، پتھر سے سخت، جلدی جلدی چل رہے ہیں، پتھر سے سخت لوہا، لوہے سے سخت آگ، آگ سے سخت پانی، پانی سے سخت وہ بادل جو اس کو اٹھا رہا ہے، بادل سے سخت وہ ہوا جو اس کو چلا رہی، اس سے بھی سخت وہ ملک جو اس کو لے کر چل رہا ہے، اس سے بھی سخت ہے ملک الموت جو اس کی بھی روح قبض کر رہا ہے، ملک الموت سے بھی سخت ہے موت جو اس کو بھی آئے گی، اور موت سے بھی سخت ہے امر ربی. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس سے بھی سخت کیا ہے؟ امر، اس سے بھی سخت ہے امر ربی. ارے بھائی اس میں معصوم کہاں ہے؟ پیغمبر کہاں ہے؟ نبی کہاں ہے؟ امام کا سوال نہیں آیا؟ بتا دیا 10 سخت چیزیں یہ. آخری چیز کیا بتائی؟ امر. موت کے اوپر بھی حاکم ہے امر، امر ربی. 10 چیزیں ختم ہو گئیں. بھائی سوال تو پیدا ہوگا، ہمیں خود سوال پیدا ہوا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ خود معصوم کہاں ہے؟ امام کہاں ہے؟ 10 طاقتور چیزوں میں آخری طاقتور چیز ہے امر، امر، امر.
समझ में आया? अम्र क्या है ये बता दिया मासूम ने कि अम्र रब नहीं है, अम्र रब्बी इरादे रब्बी है। क्या है? इरादे रब्बी। अब आयत पढ़ो, अब आयत पढ़ो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ऐ मोमिनो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उनकी इताअत करो जिनके पास इरादे रब्बी है। अब समझ में आया? उलिल अम्र ज़ियाउल हक नहीं है, कोई और मलून नहीं है, कोई डिक्टेटर नहीं है, कोई आमिर नहीं है, कोई डाकू नहीं है, कोई चोर नहीं है, कोई बादशाह नहीं है, कोई यजीद नहीं है। उलिल अम्र वो है जिसके पास इरादे रब्बी है, जिसके पास अम्र रब्बी है। इसलिए कहा गया, वरना आयत ये कहेगी कि डाकू की इताअत कर लो अगर बादशाह बन जाए, स्मगलर बादशाह बन जाए इताअत कर लो, हाकिम वक्त है। अंग्रेज मलून आ जाए इताअत कर लो, हाकिम वक्त है। जैसे मैंने हवाला दिया मजहबी जमातों का 2-4 जो आ गया, उलिल अम्र है भाई, हाकिम वक्त इताअत कर लो। यही थे वो लोग कि जो यजीद की भी इताअत करते थे कि उलिल अम्र है। अब पहले समझ तो ले, पहले अम्र को समझ। जब तक अम्र नहीं समझेगा तुझे समझ में नहीं आएगा कि उलिल अम्र किसे कहते। इसलिए कुरान ने पहले अम्र की तारीफ बताई, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। ये है अम्र, इरादे रब्बी। तो अब तलाश करो इरादे रब्बी कहाँ। इन 10 चीजों में मासूम ने अपना जिक्र नहीं किया ना। क्यों? अब तूने 10 ताकतवर चीजों के नाम पूछे थे, 11वीं का नहीं पूछा, 12वीं का नहीं पूछा। मासूम ना मालूम कहां तक जाता। तूने 10 चीजों का पूछा, इमाम ने 10 बताए, इसलिए बचाया मनसब को कि अम्र रब्बी समझ में आया। बस समझ लो, जहां इरादे रब्बी होगा वही उलिल अम्र है। वो क्या है? साहिब अम्र, उलिल अम्र, साहिबान अम्र। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही। बस जब किसी शय में तनाज़ा हो जाए, आपस में उलझ जाओ, तो खुद मुंसिफ ना बन जाओ, खुद फैसला करने वाले ना बन जाओ, पलटा दो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। उलिल अम्र क्यों बताया गया? अब यहां तकरार नहीं, उलिल अम्र नहीं। अरे सीधी सी बात है ना, बता तो दिया कि रसूल के बाद किसका है मनसब है, उलिल अम्र का। तो अब रसूल सामने ना हो तो कहां जाओगे? रसूल पर्दा फरमा जाए तो कोई कह सकता है भाई अब तो रसूल है ही, अब हम कहां जाएं, किस तरफ जाएं? बता दिया ना। बस आइए, एक नुक्ता रह गया ना, बात मुकम्मल नहीं हुई, वहां तक पहुंचा दूं। कहां से शुरू किया था? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। हर अम्र तो कोई जगह होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए ना। बस रसूल के बाद रसूल ने पर्दा फरमाया, लेकिन कुरान ने बताया कि उलिल अम्र है कि नहीं है। तो जब तक कुरान बाकी, एक उलिल अम्र होना चाहिए कि नहीं। यह सूरह कद्र ने बताया कि जब तक अम्र आता रहेगा एक उलिल अम्र मौजूद रहेगा। अम्र का आना ही बता रहा है कि कोई उलिल अम्र है, कोई उलिल अम्र है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब ये उलिल अम्र की इस्तिलाह याद रखिए, हमारे यहाँ माशाल्लाह तमाम मकातिब ये मुश्तरक है, जानते हैं। हमारे मुफ्ती साहब जो यहाँ तशरीफ फरमाए वो भी जानते हैं कि मुश्तरक है। हाँ, वक्त के साथ साथ इस्तिलाहात बदलती रही। अब कहीं कुतुब, कहीं अब्दाल, कहीं गौस, समझ में आ रही है बात? तो हमारे यहाँ उसको इमाम ज़माना। इस सारी कायनात का महवर क्या है, मरकज क्या है? इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक और सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। यह है उलिल अम्र। इसलिए आयत बता रही है ना कि अमर आ रहा है। तो जब अमर आ रहा है तो कहाँ आ रहा है? अब समझ में आइए, एक और मसला हल कर दें। कहां से शुरू किया था हमने? यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। आपसे सवाल करते हैं ये रूह के बारे में। ऐ हबीब, इनसे कह दीजिए कि रूह तो अम्र रब्बी में से है। अब अम्र की ताकत मालूम हो गई। रूह अम्र के ताबे है। रूह किसके ताबे है?
آیت بتا رہی ہے نا یسألونک عن الروح، آپ سے سوال کیا ہے روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ امر ربی میں سے ہے، امر ربی کل نہیں، امر ربی میں سے ایک، من امر ربی، من تبعیضیہ پہلے عرض کر چکا آپ کی خدمت میں کہ من امر ربی، امر ربی میں سے، تو امر کے تابع ہے نا روح، کس کے تابع ہے؟ اولی الامر، اولی الامر، جس کا مرضی اولی الامر بنا رہا ہے، بیٹھ کے طاقت کے ذریعے، جس کے ہاتھ میں توپ بندوق آ گئی کا اولی الامر ہے، مانو، جس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی، جس کے پاس فوج آ گئی، جس کے پاس لشکر آ گیا، اولی الامر ہے، مانو۔ کون ہے اولی الامر؟ سون اولی الامر کون ہے؟ روح کس کے تابع ہے؟ امر کے تابع ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ امر کے تابع ہے روح۔ اب سمجھ میں آیا کہ اولی الامر کون ہوتا ہے؟ اگر اس کے سامنے زندہ لے کر تو آ گیا اور اولی الامر کہہ دیا کہ نماز پڑھا دے تو پھر گلا نہ کرنا، کیونکہ یہ اولی الامر ہے، روح اس کے تابع ہے۔ یا ظاہر ہے یا علی مدد، بات واضح ہوگی تو بس اب آئیے پھر وہیں پر کل سے تسلسل دے رہا ہوں، کل سے قائم کر رہا ہوں، آپ جو نئے آئیں گے وہ سمجھ رہے ہوں کہ موضوع کچھ اور نہیں، موضوع ہی چل رہا ہے، لیکن کل کیونکہ میں نے بات یہاں ختم کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ اولی الامر کا تشریح کروں گا آپ کے سامنے، اس لیے یہاں تک مجھے آنا پڑا۔ اب معلوم ہوا کہ یزید نہیں ہے، اس وقت کے مفتیوں نے، مفتوں نے، 700 دین فروشوں نے فتویٰ دیا کہ اولی الامر ہے، اسی کے بقایا جات یہ ضیاء الحق کو اولی الامر کہتے تھے، بدبخت۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کو جب تک ایصال عذاب نہ پہنچاؤ میری تسلی نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک ہوتا ہے ایصال ثواب، ایک ہوتا ہے ایصال عذاب۔ جو کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے، جو تباہی مچی ہے، اسی بدبخت کی وجہ سے مچی۔ اس نے اپنی شخصی آمریت کو بچانے کے لیے اس تباہی کی دلدل میں پھینکا پاکستان، ہمارے معاشرے کا توازن بگاڑ دیا، ہمارے رواداری کے معاشرے کو ختم کر دیا، ہمارے ایک دوسرے سے محبتوں کے معاشرے کو ختم کر ڈالا، ہماری گلیوں سے محبت کو اٹھا کے نفرتوں کے بیج بو دیے، ہمارے دل جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، ہمسایہ جو اپنے ہمسائے کی جان و مال کا محافظ ہوتا تھا اس ہمسائے کو ہمسائے کی جان و مال کا دشمن بنا دیا۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یاد رکھنا، اس ناسور کو یاد رکھنا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، اس میں اس کا سب سے بڑا حصہ ہے جو کر کے گیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تمہیں تو جو اس کو سمجھتے تھے یہ اسی کی نسل ہے جنہوں نے یزید کے لیے فتویٰ دیا تھا کہ حاکم وقت ہے، یہ اولی الامر ہے، اور حسین کا مقصد یہ تھا کہ اب تمہیں دکھا کے جاؤں گا کہ اولی الامر کون ہے۔ اولی الامر سنا کیا کیا حسین نے، کس لیے یہ اقتدار حاصل کرتے تھے ملوک، یہ بادشاہ کیوں اقتدار حاصل کرتے تھے؟ تاکہ ان کا حکم چلے۔ توجہ رہے گی تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو، جوانوں کو مطلب دے کے جاؤں گا جو ہمیشہ ان کے کام آئے گا، ساری زندگی کام آئے گا، اصول دے کے جاؤں گا تاکہ ہر جگہ یہ اصول کو سامنے رکھیں گے، پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ شناخت کے لیے دے کے جا رہا ہوں، شناخت کے لیے دے کے جا رہا ہوں۔ کون ہے اولی الامر یہ بتا رہا ہوں، یہ حاکم ہے یزید۔ حسین کا مقصد کیا ہے؟ حسین کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ان کو پہچان کرا جائے کہ اولی الامر کسے کہتے ہیں۔ 700 مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ اولی الامر ہے، حاکم ہے، اور یہی آج تک کہتے ہیں نا لوگ کہ بھائی ہم کیا کریں، اتنے 100 مفتیوں کا فتویٰ ہے ہمارے پاس، ہم اتنے 100 کو نہیں دیکھتے، نہ اتنے 1000 کو دیکھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہو مگر حبیب ابن مظاہر جیسا ہو، ہے نا؟ فقیہ، رجل الفقیہ من حسین ابن ابی طالب الى الرجل الفقیہ، حبیب ابن مظاہر پڑھ چکا نا 3 محرم کو آپ کے سامنے، کون ہے حبیب؟ جسے حسین فقیہ کہہ رہا ہے۔ ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرف ہے، وہ کدھر ہے۔ بن گیا حاکم، دنیا نے کہا یہ اولی الامر ہے، یہ حاکم وقت ہے، اس کی اطاعت واجب۔ حسین یہی تو بتانے جا رہا ہے کہ جو تخت پہ بیٹھ جائے وہ اولی الامر نہیں ہوتا، وہ حاکم نہیں ہوتا۔ جو بادشاہ بنتا تھا کیوں بنتا تھا؟
اپنا حکم چلانے کو. اپنا یہ اصول جو میں نے کہا وہ دے کے جا رہا ہوں آپ کو. سنیے، کسی بھی بادشاہ کی بادشاہت عروج پہ نہیں پہنچتی جب تک وہ اپنے نئے حکم نہ دے. سارے حکم پہلے والے کیوں تو اس کی بادشاہت کائے گی بھائی، یعنی اس کی خلافت کائے گی. یہ ملوک کی بات کر رہا ہوں، بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں نا. خلافت کی طرف آپ کا ذہن نہیں جانا چاہیے. میں ملوکیت کی بات کر رہا ہوں، بادشاہت کی بات کر رہا ہوں کہ ادھر بادشاہت، ایک بادشاہ جب آئے گا نئے حکم جاری کرا، میرا حکم. جو بھی نئی حکومت آتی ہے اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے نئے نئے حکم لاتی ہے کہ نہیں لاتی؟ اچھے ہوں یا برے ہوں، بعض اوقات برے لانے پڑتے ہیں. ابھی اس کا سب سے برا کام کیا تھا؟ اس سے بھی برا کام کرو تاکہ لوگ یاد رکھیں کوئی آیا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. کوئی سمجھے کوئی نہ سمجھے، بہرحال میں نے ایک جملہ ادا کرنا تھا وہ کر دیا. تو اب کیا ہے؟ اب کب تک اس کا حکم باقی؟ جب تک وہ باقی. وہ گیا اس کا حکم بھی گیا، ہے نا. نیا بادشاہ آئے گا، نیا حاکم آئے گا، وہ اپنے حکم لے کر آئے گا، ورنہ وہ باقی نہیں رہتا. لائے گا نا نیا حکم لائے گا. تو پچھلے والے کے حکم ختم ہو گئے نا. اب کوئی بتا دے پرانے ملوک میں سے کس کا حکم کوئی چل رہا تو بتائے مجھے. یہ ہے آمروں کی پہچان، یہ ہے ڈکٹیٹرز کی پہچان، یہ ہے ملوک کی پہچان، بادشاہوں کی پہچان. سمجھ میں آ گیا؟ جب تک ہے حکم ہے، جب گیا بساط لپٹ گئی، ہے نا. بساط لپٹ گئی، حکم ختم ہو گیا. جیسے کہ حکم بھی ختم ہو گیا. یہی تو حسین نے بتایا، اولی الامر وہ نہیں ہوتا کہ سامنے سے ہٹے اور اس کا حکم ختم ہو جائے. اولی الامر وہ ہوتا ہے چاہے نو کے نیزہ پر ہو، قیامت تک اس کا حکم آخری حکم ہے. کسی میں ہمت ہے حسین کے حکم کو بدل دے، علی کے حکم کو بدل دے، حسن کے حکم کو بدل دے؟ تو اولی الامر کون ہوا؟ دنیا یہی چاہتی ہے نا کہ اقتدار لمبا ہو. بادشاہ چاہتا ہے میرا اقتدار لمبا ہو، عامر چاہتا ہے میرا اقتدار لمبا ہو، ہے نا. جب تک میں زندہ ہوں، جب تک پھٹ نہیں جاؤں ہوا میں، جب تک زندہ ہوا. یا جب تک حکم حکم حکم. حسین یہی بتا رہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. چالے چلتے ہیں، مکر کرتے ہیں، اللہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے. لفظ ایک ہی ہے لیکن ہمیشہ احتیاط کیجیے گا. یہی عربی زبان کا کمال ہے، عروج ہے، معراج ہے. لفظ ایک ہوگا، استعمال بدل جائے گا. لفظ وہی ہے مکر، لیکن جب کفار کے لیے استعمال ہوگا تو معنی کچھ اور، جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو معنی کچھ اور. جیسے امام، لفظ امام فرعون کے لیے بھی ہے، گمراہ کرنے والے رہبروں کے لیے بھی ہے، اور حق کے امام کے لیے بھی ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ اس میں سارے امام ہیں، اچھے برے سب. کیونکہ ہر کوئی اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا تو اس لیے کہا گیا سارے اٹھائے جائیں گے، ہے نا. ایک مشترک معنی ہے، ایک الگ الگ معنی ہے. خیر بس اتنا سمجھ میں آ گئی بات. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. یہ کفار، یہ منافقین، یہ مشرکین اپنی چالیں چلتے ہیں، مکر کرتے ہیں نا. مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اللہ بھی اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے. اللہ کے لیے اب کیا استعمال ہوگا؟ لفظ مکر کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. کیا استعمال ہوگا؟ اللہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین. اللہ سے بہتر کون ہے منصوبہ بندی کرنے والا؟ ان ربک لبالمرصاد. مرصاد کہتے ہیں گھات لگانے کو. ان کفار کے گھات میں بیٹھا ہے تمہارا رب. گھبرانا مت، ڈرنا مت. یہ کتنے اپنے کل پرزے نکال لیں، اپنے پر نکال لیں، گھبرانا مت. کہیں کچھ ہو، دائیں طرف کچھ ہو یا بائیں طرف کچھ ہو، مشرق میں کچھ ہو یا مغرب میں کچھ ہو، شمال میں کچھ ہو یا جنوب میں کچھ ہو، تمہارے ہمسائے میں کچھ ہو، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس سے بڑے بڑے طوفانوں کو دیکھا ہے. نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے نا. اسی لیے تو یہ آیت پڑھ رہا ہوں کہ مت ڈرنا، مت گھبرانا. یہ اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے. یاد رکھو ان کفار، ان مشرکین، ان دہشت گردوں کی گھات میں تمہارا رب بیٹھا ہوا ہے. ان ربک لبالمرصاد.
تمہارا رب نشانہ لگائے ہوئے ان پر کہاں بچ کے جاؤ گے جب یہ اپنے مکر کے عروج پر پہنچیں گے. جب ہم نے پوری دنیا کو اپنے تابع کر لیا پھر انہیں معلوم ہوگا کہ ہوا کیا ان کے ساتھ. جب ان کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی. اسی امید پر اللہ کے بندے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں. امید نہیں، اسی یقین کے ساتھ. یہ یقین انہیں اللہ نے دیا ہے، یہ یقین انہیں اللہ کے رسول نے دیا ہے، یہ یقین انہیں ائمہ طاہرین نے دیا ہے، یہ یقین قرآن نے دیا ہے. وَلَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. قرآن مجید میں کتنے مقامات پر نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے ارادہ کر لیا. اب دیکھیے بالکل جیسے لگ رہا ہے کہ آج کے زمانے کے لیے نازل ہو رہی ہے. بظاہر یہ موسیٰ و فرعون کا واقعہ ہے نا، لیکن قرآن میں اس لیے نقل کیا گیا نا کہ جب بھی ایسا دور آ جائے سمجھ لو بظاہر یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم نے ارادہ کر لیا کہ احسان کریں گے، منت گزاریں گے. کس پر؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جنہیں روئے زمین پہ کمزور کر دیا گیا، مظلوم بنا دیا گیا، ضعیف کر دیا گیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. مشیت کری، پروردگار فرمایا ہم نے ارادہ کیا جنہیں دنیا نے کمزور کیا، جنہیں دنیا نے ضعیف بنایا، جن پر ظلم و ستم ڈھایا، ان پر احسان کروں گا میں. ان پر ہم احسان کریں گے. نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، جنہیں کمزور کیا انہیں ہی لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا. انہی لوگوں کو لوگوں کا. اور خدا کی قسم ایسا نظر آ رہا ہے، ساری دنیا کے کمزوروں کو، ضعیفوں کو نظر آ رہا ہے کہ کون ہے جو ہماری پیشوائی کریں گے، کون ہے جو ان شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں. آج بھی دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لو، ان یزیدیوں کے سامنے، ان شیطانی طاقتوں کے سامنے، ان سامراجی طاقتوں کے سامنے تمہیں ایک ہی لشکر قیام کرتا ہوا نظر آئے گا جو اپنے آپ کو وقت کے امام کا غلام کہتے ہیں. ایسے ہی ہے. اس لیے دنیا بھر کے کمزوروں کی امیدیں اس لشکر کے ساتھ ہیں، جس لشکر کی طرف اللہ نے قرآن میں اشارہ کیا ہے، بتایا صراحتاً. اشارہ کیا بتایا؟ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو روئے زمین پہ اپنا وارث. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ کا وعدہ ہے. کس کا وعدہ ہے؟ عام انسان کا نہیں، کسی مولوی کا نہیں ہے، اور کسی کا نہیں ہے. کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تم میں سے جو ایمان والے ہیں، اعمال صالح بجانے والے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بالضرور ان مومنوں کو، ان اعمال صالح کرنے والوں کو اپنا وارث بناؤں گا، زمین پہ اپنا جانشین بناؤں گا، خلیفہ بناؤں گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ان سے قبل والوں کو میں اپنا وارث. وہ تمام ساری قوموں کی طرف اشارہ. بنی اسرائیل کو کئی بار اللہ نے عروج دیا. اب وہ ظاہر راندہ درگاہ ہو چکی قوم، یہ ان کا آخری فتنہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے نا، یہ آخری فتنہ ہے. اشارہ کیا، اب وقت نہیں ہے، پھر موقع ملا تو تفصیل بیان کریں گے. آخری فتنہ ہے جو اٹھا ہے، بس اطمینان رکھو. بس اب یہ شب تار ختم ہونے جا رہی ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. شب تار ختم، میں رہوں نہ رہوں تمہارے دل میں یقین رکھو علامات ظاہر ہو چکی. مجھے نہیں معلوم 5 سال لگیں گے، 10 سال، 50 سال، 100 سال، لیکن میں جانتا ہوں، اتنا میں جانتا ہوں، ساری علامات. یہود و نصارہ گھس گئے، ہمارے مقامات مقدسہ تک آ گئے. اعلان کریں یا نہ کریں، ان شہروں میں بیٹھ گئے ہیں. یہ ساری علامات ہیں، یہ ساری علامات ظاہر ہو رہی ہیں نا، سب ظاہر. تو اللہ کا وعدہ ہے، گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں. تو حسین نے کربلا میں الگ الگ کر دیا. ملوک الگ ہے، بادشاہ الگ ہے. اولی الامر وہ ہوتا ہے جس کا حکم کبھی بھی نہیں مرتا، جس کا حکم ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ہے کسی میں مجال حسین کے کسی حکم کو باطل قرار دے دے؟ کر سکتا ہے؟ ایک یہ مقصد تھا حسین کا کہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ اولی الامر کی نشانی کیا ہوتی ہے. اولی الامر کی نشانی یہ ہے کہ اگر ٹھوکر مارے گا زمزم جاری ہو جائے گا. وہ چاہے پسر ابراہیم ہو، چاہے وہ پسر محمد ہو، ہے نا. جہاں تک چلے جاؤ اولی الامر کی کہانی ہے نا.
جناب ابراہیم ہو، جناب اسماعیل ہو، یا محمد عربی ہو، یا ان کا بیٹا حسین ہو، ہے نا ایسا؟ اولی الامر ہے، اولی الامر ہے۔ کیوں؟ کس لیے اللہ نے یہ منصب دیا؟ میں منزل کی طرف آ گیا۔ کیوں دیا یہ منصب؟ کوئی بھی کہہ سکتا ہے قیامت کے دن معبود تو نے ان کو ایسا بنایا، ہمیں بنا دیتا ہم بھی بن جاتے، ہے نا؟ نہیں نہیں، اللہ نے انبیاء کو بھی منصب دیے ہیں نا، تو امتحان لینے کے بعد دیے۔ ہر منصب کے لیے امتحان رکھے، اسی لیے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء بھی ایک جیسے نہیں ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ جو امتحانات کی منزل میں جتنا آگے گیا اس کو اتنا ہی بڑا منصب دیا گیا۔ جناب ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے نا، صبر ایوب، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ کہاں تک گئے، کہاں تک گئے صبر میں؟ کبھی پڑھ دیں گے واقعہ زندگی رہی تو، ایسے پڑھا بھی ہے پہلے۔ لیکن ایک منزل آئی، ایک منزل یہ آئی کہ جب حرم جناب ایوب کو جانا پڑا بازار میں، حرم، اس سے آگے کی روایت میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں ہی نہیں کہ معصوم کی اہلیہ اپنے سر سے چادر اتارے گی خود یا اپنے بال دکھائے گی، لیکن ہمارے برادران کے، میں کوئی تنقید نہیں کرنے جا رہا، مگر روایت مختلف ہے۔ میں نے اتنا کہا کہ جناب ایوب کی زوجہ کو بازار میں جانا پڑا، سارے امتحان دینے والے ایوب، مال دولت اولاد غلام سب مر گئے، اور جسم پر اللہ نے مرض کو مسلط کیا، ایسا مرض کہ ہل نہیں سکتے تھے جگہ سے۔ اپنے مرض کی بھی تشریح نہیں کروں گا، میں وہاں تک نہیں جاؤں گا، حد ادب کو میں نے رکھا ہوا ہے قائم۔ بس مرض یہ تو ہے نا، مرض ایسا مرض کہ ہل نہیں سکتے تھے جگہ سے، سب برداشت کر دیا ایوب نے، سب برداشت کیا، لیکن جو ہی معلوم ہوا کہ میری اہلیہ کو بازار میں جانا پڑا، کہتے معبود بس اب میرے امتحان کو ختم کر دے، یہ تکلیف اب حد سے بڑھ گئی۔ اور جانتے ہیں اللہ نے بھی امتحان کو ختم کر دیا، آپ میرے صابر بندے، آپ جیت گئے، ابلیس کے مقابلے میں آپ جیت گئے، آپ میرے صابر بندے، ختم کر دیا امتحان، اور ان کو قیامت تک کے لیے اپنا صابر بندہ قرار دے دیا۔ جناب ایوب کو صبر ایوب جانتے ہیں نا، مشہور ہے صبر ایوب۔ بس عزیز، ساری چیزیں سامنے پھر سمجھ میں نہیں آتی۔ جناب نوح، نافرمان بیٹا، جھوٹا بیٹا، سڑکوں پہ اپنے باپ کا مذاق اڑانے والا بیٹا، سڑکوں پہ دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے باپ کی، پیغمبر کی تکذیب کرنے والا بیٹا، جب غرق ہونے کے نزدیک پہنچا، شفقت پدری جاگ اٹھی۔ جناب نوح علیہ السلام کی شفقت پدری جاگ اٹھی اور بارگاہ رب العزت میں فریاد کر بیٹھے، معبود تیرا وعدہ تھا کہ نوح تمہارے اہل بیت کو بچا لوں گا، معبود یہ میرا بیٹا ہے۔ ٹوک دیا نا پروردگار نے، اے نوح ایسا نہ کرنا، گمراہوں میں سے نہ ہو جانا، انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا اہل بیت نہیں ہے، کیونکہ عمل میں مخالف تھا نا، اور کچھ نہ سمجھیے گا، ہماری اور کچھ نہیں سمجھتے، عمل میں مخالف ہوا، جب عمل میں مخالف ہوا تو اہل بیت سے نکال دیا۔ لیکن اتنی بات تو ہے نا، نوح نے فوراً توبہ بھی کر لی کہ پروردگار اگر تو مجھ پہ رحم نہ کرتا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاتا، لیکن اتنی بات تو طے ہے نا کہ گمراہ بیٹا، نافرمان بیٹا، اللہ کا دشمن، نبی کا دشمن، لیکن جب آنکھوں کے سامنے ڈوبنے لگا، جناب وہ پدر، شفقت پدری بیدار ہو گئی، وہ محبت بیدار ہوئی، چلا اٹھے، معبود میرے بچے کو بچا، بس یہ کربلا ہے اور حسین ہے۔ وہ نوح کا نافرمان بیٹا تھا اور یہ حسین کا شبیہ پیغمبر بیٹا۔ یہ امتحان کون دے گا؟ کون دے گا سوائے حسین کے؟ وہاں حضرت ایوب علیہ السلام، ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پیغمبر کی ذات پہ، لیکن اے ایوب دست بستہ آپ کی گزارش میں عرض ہے، آپ سے اتنا گوارا نہ ہوا کہ آپ کی اہلیہ کو بازار میں جانا پڑا۔ آئیے کربلا میں دیکھیے اس امام کو، اس ولی الامر کو، اس سید سجاد کو، جس کے سامنے رسول زادیوں کو بے پردہ بازاروں میں لے جایا گیا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ یہ حسین ہے، حسین علی اکبر جیسا بیٹا۔ کیسا بیٹا؟ جب مدینے میں گھر سے نکلتا تھا نا تو ماں اپنے بیٹے سے کہتی تھی، بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال لے، امامے کی تحت الحنک یہ ڈال لے، کہیں ایسا نہ ہو میرے لال کو کسی کی نظر لگ جائے۔ جب باہر نکلتے تھے نا مدینے میں تو بزرگ صحابہ کرام، بزرگ
دیکھتے تھے علی اکبر کو اور بچوں سے کہتے تھے، جوانوں سے کہتے تھے حضور کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کہتے تھے کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ کہ بس حسین کے اس بیٹے کو دیکھا کرو، یہ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں پیغمبر ختمی مرتبت کی شبیہ ہے۔ اتنا مشہور تھا علی اکبر کا یہ لقب شبیہ پیغمبر، شبیہ پیغمبر، کہ پورا عالم اسلام جانتا تھا، کربلا میں کفار بھی جانتے تھے، یعنی لشکر عادہ بھی جانتا تھا کہ حسین کا ایک بیٹا شبیہ پیغمبر ہے۔ میرا دل کہتا ہے شاید اسی لیے شبیہ پیغمبر تھا کہ جب کربلا میں تلوار چلائیں علی اکبر پر، یہ ثابت ہو جائے کہ یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے پیغمبر کی شبیہ کو بھی نہیں چھوڑا، یعنی اگر پیغمبر بھی ان کے سامنے ہوتے تو یہ اسی طرح تلوار چلا دیتے۔ دیکھا بچے جب علی اکبر کے ہمرکاب ہوتے تھے نا، چلتے تھے علی اکبر کے ساتھ ساتھ، خوش ہوتے تھے، گھر جا کے کہتے تھے فخر سے، آج ہم علی اکبر کے ہمرکاب تھے، آج ہم ساتھ گئے تھے کچھ دور تک علی اکبر کے۔ اور بتا دوں حسن علی اکبر، ایک منظر اور سن لیجئے پھر آتے ہیں مطلب کی طرف۔ جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، بازاروں سے گزر رہا تھا، ایک موڑ پہ کوفے کی خواتین تماشا دیکھنے کے لیے جمع، تماشا دیکھنے کے لیے کوفے کی خواتین جمع ہو گئی تھیں، آگے آگے شہداء کے سر نیزوں پر اور پیچھے ناکوں پر بیبیاں رسول زادیاں۔ جب سروں پہ نگاہ کر رہی تھی، سروں کا تماشا کر رہی تھی، اچانک نگاہ پڑی علی اکبر کے سر پہ۔ جو ہی علی اکبر کا سر دیکھا، اپنا منہ پیٹنے لگی، سر پیٹنے لگی، منہ پیٹ پیٹ کر کہتی تھی کاش اس جوان کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی، کاش اس کی ماں نے نہ دیکھا ہو اس جوان کا قتل ہو۔ انہیں کیا معلوم اس کی ماں ام لیلہ انہی اسیروں میں ہے۔ بس یہ بتانا چاہ رہا تھا شروع میں کہ کون علی اکبر، سمجھ میں آ گیا کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر کہ اللہ کا یہ بیٹا، اللہ کے رسول کا بیٹا حسین خود فرماتے ہیں، حسین فرماتے ہیں کہ جب مجھے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا ہے میں اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھتا ہوں۔ کون علی اکبر؟ شب عاشور آہستہ آہستہ گزرتی رہی، ماں اپنے علی اکبر کو لیے بیٹھی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ماں تو بیٹھی ہے، علی اکبر دراز کھینچے ہوئے، سر ماں کے زانوں پر ہے، ماں پیار سے بالوں میں کنگھی بھی کر رہی ہے اور کہتی جاتی ہے میرے لال علی اکبر، یہ اتنا بڑا لشکر جو جمع ہے نا، یہ تیرے بابا حسین کو قتل کرنے کے لیے جمع، علی اکبر کل میری لاج رکھ لے، اپنے بابا پہ قربان ہو جا۔ اور علی اکبر ماں کا ہاتھ تھام کے کہتے ہیں مادر گرامی، جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو، بھلا ہو سکتا ہے کوئی مصیبت اس کے قریب آ جائے، صبح ہونے دیجئے پھر دیکھیے میں کیا کرتا ہوں۔ صبح ہونے لگی، انصار حسینی نماز، مناجات، قرآن کی تلاوت، دشمنوں کا لشکر گواہی دیتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی آواز ایسے آ رہی تھی خیام حسینی سے جیسے مکھیاں بھن بھنا رہی۔ رات فجر کا وقت قریب ہوا، گلدستہ اذان کی طرف بڑے جناب ہلال ابن نافع، حسین نے روک دیا، ہلال آج آپ اذان نہیں دیں گے۔ دست بستہ عرض کی مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہ نہیں، سینے سے لگا لے کہ نہیں آپ سے ختم، جی چاہتا ہے کہ یہ آخری اذان اپنے نانا کی آواز میں سنوں۔ علی اکبر کو بلاؤ، علی اکبر کو بلائے گا، بیٹا آج تم اذان دو۔ علی اکبر ابھی گلدستے اذان تک پہنچے نہیں کہ خبر خیموں میں پہنچ گئی کہ آج اذان علی اکبر دے گا۔ بس ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، ادھر بیبیاں خیموں میں پچھاڑیں کھانے لگی، جانتی ہیں کہ اب یہ آواز سننے کو نہیں ملے گی۔ ادھر ابھی انصار حسینی نے حسین کی اقتدا میں نماز تمام کی تھی کہ حملہ عام ہوا، جس کو ہم بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں جب بیان کرنا ہوتا ہے۔ حملہ عام ہوا، آدھا لشکر حسین کا کٹ گیا دفاع کرتے کرتے۔ انہیں سمجھے کیسے؟ بڑی عجیب لڑائی ہے ان انصار کی، جو صبح کا حملہ، میں نے اس کو تفصیل سے لکھا بھی ہے اور تفصیل سے پڑھا بھی، دونوں جلدوں میں میری۔ یہ پہلی جنگ موجود ہے جو حملہ ہوا، اتنا آسان نہیں کہ ایک جملہ کہہ کے آدمی چلا جائے، بڑی بہت عجیب و غریب جنگ ہے یہ صبح کی۔ جب یہ جنگ تھمی
پسپا ہو کے واپس ہوا. جو حملہ آور آئے تھے سب سے پہلے علی اکبر آیا بابا کی خدمت. بابا میدان میں جاؤں؟ حسین نے فوراً اجازت دی، بیٹا جاؤ. ادھر حسین علی اکبر میدان میں جانے کے لیے بڑھے، انصار حسینی نے صفیں باندھ دی. یہ کیسے ہوگا مولا؟ ابھی ہم لڑے ہی نہیں، نہ ابھی ہم نے تلوار چلائی، نہ زخم لگائے، نہ زخم کھائے، اور علی اکبر میدان میں چلا جائے. یہ کیسے ہوگا؟ آپ خود بتائیے، آپ کے نانوں کو کیا منہ دکھائیں گے اگر شبیہ پیغمبر ہم سے پہلے میدان میں چلی گئی؟ بعض احباب ہمارے اہل علم ہیں، میں خدا نہ کرے ایسے تھوڑی ان کے توہین تھوڑی کر رہا ہوں، اپنے اپنے کہتے ہیں نا نظر ہے دیکھنے کی، تو انہوں نے یہ لکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، اس میں بڑے بڑے بزرگ لوگ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میں اتنا حق رکھتا ہوں، اتنا تھوڑا سا بہت پڑھنے کے بعد، کہ اختلاف نظر پیش کر سکتا ہوں. یہ ایسا باب ہے کہ جس میں اختلاف کر سکتے ہو. سنیے، انہوں نے کہا کہ کربلا میں جو پہلے گیا اس کی پیاس کم، جو بعد میں گیا اس کی پیاس زیادہ تھی. میرے قابل احترام بزرگ، سب کچھ صحیح ہے، لیکن عزیزو کبھی اس نظر سے بھی تو دیکھو کہ صبح عاشور پیاس کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا غیرت اور حمیت کا. انصار حسینی کی غیرت کا مسئلہ تھا. یہ کیسے ہوگا کہ ہم زندہ ہوں علی اکبر قتل ہونے کے لیے چلا جائے، ہم زندہ ہوں اون محمد چلے جائیں، ہم زندہ ہوں عباس چلا جائے، ہم زندہ ہوں قاسم چلا جائے، ہم زندہ ہوں علی اصغر چلا جائے. کبھی اس نظر سے بھی تو غور کرنے کی کوشش کرو. لہذا انصار حسینی کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی ہاشمی چلا جائے، کہ اہل بیت میں سے کوئی چلا جائے، آل رسول میں سے کوئی چلا جائے. نہیں جانے دیا علی اکبر کو، نہیں جانے دیا، نہیں جانے دیا. جب تک ایک بھی ناصر زندہ تھا علی اکبر میدان میں نہیں گیا. جب انصار حسینی نے اپنا وعدہ وفا کیا، پھر علی اکبر آگے بڑھے. بابا میدان میں جاؤں؟ کہاں بیٹا جاؤ، اجازت. اولاد جعفر و عقیل سامنے آ گئے. اے ابن ام، یہ کیسے ہوگا؟ اے ہمارے چچا زاد، یہ کیسے ہوگا؟ ابھی ہم لڑے ہی نہیں، نہ ہم نے زخم کھائے، نہ زخم لگائے، ہم زندہ ہوں. علی اکبر میدان میں چلا جائے، کیا منہ دکھائیں گے حیدر کرار کو؟ کیا منہ دکھائیں گے رسول خدا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ شبیہ پیغمبر ہمارے سامنے خون میں غلطاں ہو جائے. نہیں جانے دیا. کبھی اولاد حسن، کبھی علی کے دوسرے بیٹے عباس کے بھائی، سب آتے رہے، سب آتے رہے، سب آتے رہے. اب سنو عزادارو، ایک وقت آیا کہ پھر علی اکبر آئے. بابا اب میدان میں جاؤں؟ میں نے روایت میں نہیں پڑھا، مگر میرا دل کہتا ہے شاید حسین نے پہلے دائیں دیکھا ہو، پھر بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، خلف دیکھا. شاید کوئی آواز آ جائے کہ ابھی علی اکبر نہیں جائے گا. لیکن عزادارو، یہ وہ وقت ہے کہ کوئی علی اکبر کو روکنے والا نہ رہا، کوئی روکنے والا نہ رہا. اور پھر حسین کیسے روکے؟ سب کے لاشیں تو خود حسین اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لائے. بس اتنا کہا علی اکبر سے، بیٹا ماں سے رخصت ہو لو، ماں سے اجازت لے. بس عزاداران حسین، ہمیشہ آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں جب بھی پڑھتا ہوں جناب علی اکبر کی شہادت، کہ دیکھیں روایت وہی پڑھ رہا ہوں جو ہے، لیکن جتنی اجازت مجھے دیتے ہیں نا میرے فقہا کہ الفاظ میرے اپنے، بس وہ الفاظ میرے اپنے، باقی پوری کی پوری روایت وہی ہے جو مقتل میں نقل کی گئی. آئے ماں کے خیمے میں، مادر گرامی اجازت کے لیے آیا ہوں، آخری سلام کے لیے آیا ہوں، میدان میں جانا ہے. جناب ام لیلہ نے بڑے اطمینان سے اس وقت جواب دے دیا کہ میرے لال علی اکبر، میں کون ہوں اجازت دینے والی؟ جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا ہے اس کے پاس چل. ذہن میں رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ وقت ہے جب اجازت لینے علی اکبر. ابھی بتائیں گے کہ شہادت کے بعد کیا ہوا تھا. مشکل مرحلہ ہے علی اکبر کے لیے اپنی پھوپھی سے اجازت لینا. خیمے میں آئے، سلام کیا. ثانیہ زہرا نے جواب دیا مگر رخ پھیر لیا. علی اکبر نے حیرت سے کہا، پھوپھی اماں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آئے ہوں اور آپ نے رخ پھیر لیا ہو؟ کوئی خطا ہو گئی آپ کے علی اکبر سے؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہے، نہیں میرے لال، بھلا تجھ سے کوئی خطا ہو سکتی ہے؟ لیکن میں جانتی ہوں آج تو کس ارادے سے آیا ہے. اکبر، علی اکبر، تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے ہونا محمد کو قربان کیا. علی اکبر، تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے گی زینب. علی اکبر اطمینان سے کہتے ہیں، مطمئن رہیے پھوپھی اماں، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی میں میدان میں نہیں جاؤں گا، لیکن میرا ایک مسئلہ حل کر دیجئے. پوچھتی ہیں ثانیہ زہرا، میرے لال اس وقت میں تیرا کون سا مسئلہ حل کر سکتی ہوں؟ بس پھوپھی اماں یہ بتا دیجئے، آپ کا منصب بڑا ہے یا میری دادی زہرا کا؟ گھبرا کے فرماتی ہیں ثانیہ زہرا،
میرے لال یہ تو نے کیسا سوال کر دیا؟ کہاں میدناسی کنیز، کہاں وہ خاتون محشر، کہاں وہ سید نساء عالم؟ کہ اچھا بس یہ اور بتا دیجئے کہ اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے آپ سے سوال کر لیا علی اکبر، اے زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل ہو گیا۔ زینب کو پیار آ گیا اپنے بیٹے پر، علی اکبر پہ، آگے بڑھی، گلے میں باہیں ڈالی، پیشانی کے بوسے لینا شروع کر دیا، آنسو جاری ہیں آنکھوں سے۔ میرے لال تو نے مجھے لاجواب کر دیا، اب زینب نہیں روکے گی تجھے۔ لیکن اس کے باوجود مقاتل میں ہے کہ کربلا میں 2 ہی رخصتیں تھیں، یا علی اکبر کی یا حسین کی۔ حمید بن مسلم سے نقل کیا جاتا ہے، اور بھی راویوں سے نقل کیا گیا ہے کہ بہت دیر تک حسین کے خیموں سے کوئی نہ نکلا۔ پرسش احوال کے لیے آگے بڑھا تو کیا دیکھا، خیمے کا پردہ اٹھا اور گر گیا، پھر اٹھا پھر گر گیا، اور آگے بڑھا، 70 بار یہ عمل ہوا۔ قریب بڑھ کر اور قریب بڑھ کر جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک جوان، کڑیل جوان، جس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی، وہ خیمے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بیبیاں واپس اسے کھینچ لیتی، کبھی ماں کھینچ لیتی تھی، میرے لال ایک بار اور اپنے رخ زیبا کی زیارت کرا دے، کبھی پھوپھی کھینچ لیتی ہوگی ایک بار اور زینب کو صدقے ہو جانے دے، کبھی کوئی بچی دامن سے لپٹ جاتی ہوگی، بھیا نہ جاؤ نہ جاؤ بھیا نہ جاؤ، جو گیا واپس نہیں آیا۔ بڑی مشکل سے علی اکبر رخصت ہوئے، حسین باغ تھامے کھڑے، سوار کرایا علی اکبر، جاؤ میرے لال ہم بھی تھوڑی دیر میں تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب سنیے عزاداران حسین آگے کیا ہوا۔ جو ہی علی اکبر آگے بڑھے میدان کی طرف، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھا۔ ادھر آئے علی اکبر، واپس مڑے، حسین کے ہاتھ تھام کے کہتے ہیں بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اگر ایسے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے لڑوں گا، میں کیسے جنگ کروں؟ یہ وہ وقت ہے کہ حسین نے بےتاب ہو کر علی اکبر کو سینے سے لگا کے نیچ لیا، آنکھوں سے اشک جاری، فرماتے میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو سمجھ سکتا تھا میری کیفیت۔ اے میرے لال علی اکبر جہاں تک ہو سکے مجھے مڑ مڑ کر دیکھتا جا۔ علی اکبر میدان میں گئے، جنگ کا آغاز کیا۔ سنیے میں انتظار کرتا ہوں 1 سال علی اکبر کی شہادت پڑھنے کے لیے، 1 سال انتظار کر کہ کب یہ تاریخ آ، کب میں حسین کو پرسا دوں اس کے علی اکبر کا۔ سنو عزیزو، علی اکبر کی رخصت پہ زینب نے دیکھا ہے میرے بھائی کا کیا عالم ہے۔ بہت دیر ہوئی، فضہ سے کہا فضہ ذرا میرے بھائی کی خبر تو لے کر آ۔ جانتی ہے نا زینب کہ علی اکبر پہ جو گزرے گی حسین کی کیفیت سے معلوم ہو جائے گا۔ فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کچھ دیر مشاہدہ کیا، چلا کر کہتی ہے ہائے میرا مولا حسین۔ ثانیہ زہرا نے گھبرا کے کہا ماں فضہ خیر تو ہے، کیا دیکھ رہی ہے؟ کہ شہزادی بس میرا مولا حسین میدان میں ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے۔ کبھی ادھر دوڑ کبھی ادھر دوڑ۔ جانتے ہیں کیوں؟ جس طرف علی اکبر حملہ کرنے چاہتا تھا حسین اسی سمت میں دوڑتا تھا تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے۔ زینب سے نہ سنا گیا، سجدے میں چلی گئی، معبود علی اکبر کی شہادت کا وعدہ یاد، لیکن مجھ سے میرے بھائی کی حالت نہیں دیکھی جا۔ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ایک بار علی اکبر کو حسین سے ملا۔ ثانیہ زہرا کی دعا مستجاب ہوئی، علی اکبر ایک حملہ کر کے واپس پلٹے، آئے بابا کی خدمت میں، سلام کیا، پوچھا بابا میں نے کیسی جنگ کی؟
جوان بیٹا داد طلب ہے، جوان بیٹا تعریف چاہتا ہے اپنے بابا کے۔ حسین نے سینے سے لگا کے تعریف کی، داد دی، بیٹا مرحبا، بہت عمدہ جنگ کی۔ بابا کی شمشیر زنی یاد دلا دی، خوش ہو گیا بیٹا۔ باپ نے تعریف کی، جوان بیٹا خوش ہوا، فخر سے سر اونچا کر کے کہتا ہے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا نا ابھی جنگ کے نقشے کو بدل کے رکھتے۔ حسین کی منزل سمجھ میں آئی امتحان کی؟ حسین اولی الامر، علی اکبر جیسا بیٹا سوال آپ کر رہا ہے حسین سے۔ حسین کی امتحان کی منزل دیکھو کہ حسین اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے لال پانی کا بندوبست تو نہیں ہو سکتا، ایسا کر اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ علی اکبر نے اپنی لسان مبارک حسین کے دہن مبارک میں دی، گھبرا کے واپس نکلا۔ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی خشک ہے، انصاف سے بتاؤ عزادارو، علی اکبر جنگ کر کے آیا ہے، حسین نے تو ابھی جنگ بھی نہیں کی۔ ارے کب سے پیاسا تھا حسین کوئی نہیں جانتا، کیونکہ حسین کو معلوم تھا کہ اب پانی ملنے والا نہیں۔ کب سے پیاسا ہے میرا مولا حسین۔ حسین نے انگشتری اتاری، علی اکبر کو دی، بیٹا منہ میں رکھ لے شاید تیری کچھ تسلی ہو جائے۔ علی اکبر پھر میدان میں گئے، عالم وہی ہے حسین کا، لیکن اب کچھ دیر کے بعد حسین کو علی اکبر نظر نہیں آتا۔ شام کی سیاہ بدلیوں میں حسین کا چاند چھپ گیا، گہنا گیا حسین کا چاند۔ حسین آوازیں دے رہا ہے علی اکبر کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، آواز دے، جواب دے میری آواز کا۔ ارے عزادارو علی اکبر کے کانوں میں آواز تو آ رہی ہے مگر کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، بابا تیرے علی اکبر کا خود گر گیا، بابا تیرے علی اکبر کی سپر گر گئی، چاروں طرف سے وار ہو رہے ہیں، تلواروں کے، تیروں کے، برچھیوں کے۔ علی اکبر زخموں سے چور ہو کر گھوڑے کی گردن پہ گر پڑے، اپنی باہیں گھوڑے کے گردن میں ڈال دی۔ ابھی گھوڑے سے گرے نہیں تھے، سنان یا حکیم ابن طفیل ملعون آگے بڑھا، پوری برچھی علی اکبر کی پسلیوں میں۔ اب جو اپنی برچھی کو واپس کھینچنا چاہا، جوان کی پسلیوں میں الجھ کر نیزے کا پھل، نیزے کی انی ٹوٹ گئی۔ بس اس برچھی کا لگنا تھا، علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا، گھوڑے سے گرتے گرتے آواز دی، یا بتاہو علیکہ منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین نے چلا کر کہا، یا بنیا علی الدنیا بعدک الوفا، اے میرے لال تیرے بعد اس زندگانی پر خاک، اس زندگی پر خاک تیورا کر غش کھا کے میرا مولا جلتی ریت پر گر پڑا، ساری طاقت جمع کی، 2-4 قدم چلے پھر گر پڑے۔ جب حسین سے چلا نہ گیا تو اپنے وجود کو جلتی ریت پر گھسیٹنا شروع کیا، زانوؤں کے بل، پنجوں کے بل، کوہنیوں کے بل، اور پکارتے جاتے ہیں یا علی یا علی یا علی۔ مجھے نہیں معلوم کسے پکار رہے ہیں، یا تو بڑا سخت وقت آ گیا حسین پہ، اپنے بابا کو آواز دے رہے ہیں، بابا مشکل کشا آؤ اپنے حسین کی مدد کرو، یا اپنے بیٹے علی اکبر کو آواز دے رہے ہیں، میرے لال تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، ارے آواز دے کہ بوڑھا باپ تیرے لاشے تک پہنچے۔ نہ جانے کس طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین پہنچے علی اکبر کے سرہانے، سر اٹھا کے زانو پہ رکھا، دیکھا رمق جاں باقی ہے، رخساروں پہ رخسار رکھے، بیٹا آنکھیں کھول دیکھ بابا آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، سلام کیا بابا کو، حسین نے جواب دیا، پوچھا میرے لال کس حال میں ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میرے
بابا بہت اذیت میں ہوں، بابا بہت تکلیف ہے. اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا. علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا، دونوں گھٹنے زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا کلیجے میں برچھی کا پھل نکالنے کے لیے. تسلی سے سننا، اطمینان سے سننا، بس یہی وہ وقت ہے جب حسین کا نانا بھی آ گیا ہوگا، بابا حیدر کرار بھی آ گیا ہوگا، بھائی حسن مجتبیٰ بھی آ گیا ہوگا. ارے ماں تو مدینے سے ساتھ ساتھ آ رہی ہے، ماں تو پہلے سے موجود ہے. کوئی بعید نہیں حسین نے اپنے بابا کو دیکھ کر کہا ہو بابا اب بتاؤ خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی. اللہ اکبر کہا، برچھی کا پھل کھینچا، ادھر برچھی کا پھل نکلا، جوان کا کلیجہ نکل آیا، ادھر کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا. حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا، حسین سے چلا نہ گیا، پھر رکھا، پھر لاشے کو رکھا، گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی میرے شیرو، میرے شیرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا. خیموں کا رخ کر کے آواز دی اطفال بنی ہاشم آؤ، آؤ ہاشمی بچوں، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا. سنو اطمینان سے سنو، بس حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے واہ حسینہ، واہ حسینہ کہتے دوڑے قتل گاہ کی طرف. ادھر حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازوؤں میں ڈالے، لاشے کو گھسیٹنا شروع کیا ریت پر. بچے پہنچ گئے. سنو بچوں کی مدد سے خیمے میں علی اکبر کا لاشا آیا، بیویوں نے حلقے میں لیا لاشے کو، ماتم شروع کیا. ثانیہ زہرا نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، علی اکبر کی ماں نظر نہیں آئی، ام لیلہ نظر نہیں آئی. فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ. بس عزادارو جب فضہ پہنچی ہے ام لیلہ کے خیمے میں تو جانتے ہو کیا منظر دیکھا تھا. ام لیلہ کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی اس ستون سے ٹکراتی تھی، چلاتی جاتی تھی لوگو لوگو مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے راستہ